مووی میں انڈین پارلیمنٹ پہ حملہ ہوتا ہے, حملہ آور آتے ہیں اور اس کے بعد حملہ آور جو ہے وہ باہر جو کھڑے محافظ ہوتے ہیں ان سب کو مار دیتے ہیں. اس کے بعد وہ اندر جاتے ہیں, اندر جا کے ہاہاکار مچاتے ہیں, اندر جا کے اتھل پتھل کر دیتے ہیں پارلیمنٹ, شور مچ جاتا ہے جی. اور اس کے بعد آ جاتے ہیں جناب یہ ڈائریکٹر آئی بی جو آر مادھون ہے, اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے تمام دہشت گردوں کو مار دیتے ہیں. اچھا, اس کے بعد انڈیا انتہائی سیریس دکھایا جاتا ہے کہ انڈیا میں اتنی ٹربل آ گئی ہے مووی میں. اس کے بعد پھر یہ سب لوگ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, جس میں انڈین را چیف اور اس کے ساتھ ساتھ فارن منسٹر, فارن سیکرٹری, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈائریکٹر آئی بی. اب یہ سب لوگ بیٹھ کے کیا ڈسکشن کر رہے ہیں, اس میں بھی پاکستان کی کامیابی. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ 99 میں ہم دنیا کو یہ باور نہیں کروا سکے یا کسی کو کنونس نہیں کر سکے کہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے. نہیں, وہ 99 میں جو ہوا تھا, جو یہ آپ کا پلین ہائی جیک کا تھا, اس میں نہیں کروا سکے تو اس میں بھی نہیں کروا سکیں گے, کیونکہ گلف کنٹریز بھی پاکستان کے ساتھ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یو ایس اے بھی پاکستان کے ساتھ ہے, اور پھر جو یورپی یونین ہے, سعودی, اور وہ سارے پاکستان کے ساتھ ہیں. تو اس کا ہمیں کوئی حل نکالنا چاہیے. اچھا, وہاں ان کا ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ہم در اندازی کرتے ہیں, اور کس طرح افغانستان کے رستے کہ ہم دھریندر کو بھیج دیتے ہیں, اور وہ پھر بھیجتے ہیں دھریندر کو. اگلا سین میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر بھی جو سیکیورٹی کے حوالے سے ٹاپ پوزیشنز پر لوگ ہیں, اور سیاست میں جو ٹاپ پوزیشنز پہ ملک چلانے والے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم وہاں دنیا میں ناکام ہو چکے ہیں تو ہمیں خود کرنا ہوگا. بھائی یہ سین جس کا آپ تذکرہ کریں, دوسرا سین جو ہے, ہاں, یہ اعتراف شکست ہے, ہاں, اعتراف ناکامی ہے. آپ ایک طرف دھرندر فلم میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ایجنٹ نے فورسی کیا اور پیشن گوئی کر دی کہ پاکستان بھارت میں دراندازی کرے گا اور اٹیکس ہو سکتے ہیں. تو آپ کے ادارے سوئے ہوئے تھے. آپ کا ایجنٹ کہہ رہا ہے نا اس کے بقول کہ پاکستان بھارت میں مداخلت کر کے دہشت گردی انتہا پسندی کرے گا, تو آپ نے سیکورٹی میجرز کیوں لیے؟ وہ جو 5 افراد اجلاس کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ایسا کیا, تو کہتے ہیں کہ پگڑی سنبھال تنے چورا نال کی, تو گٹھری سنبھال تنے چورا نال کی, تو اپنی ویک تنے ہورا نال کی. تو بھائی تو آپ کو اپنا خود دھیان کرنا چاہیے تھا. آپ اپنے ملک کو دیکھیں, پارلیمنٹ کا حفاظت کریں. آپ اگر نہیں کر رہے تو آپ کی اپنی اعتراف شکست ہے نا. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آج تک پاکستان ہر فورم پہ چیخ و چلاہٹ کر رہا ہے کہ خدارا کو ہمیں بتائیں کہ ممبئی حملوں کے ذمہ دار ہمیں کون سے. میں کہہ دوں کہ طارق بزمی نے یہ کام کیا, بھائی اس کی تعویل میں پیش کروں گا. اچھا, وہ سین بھی ڈالا ہے, اس کا ذکر میں پہلے کر دیتا ہوں, تو یہ ڈیٹیل سے ناظرین کو بتائیے گا. اس میں یہ سین ڈالا ہے کہ میجر اقبال ایک آئی ایس آئی کے میجر دکھائے گئے ہیں, اور ان کو بھی بڑا وحشی دکھایا گیا ہے. اور اس کے بعد وہ ڈیل کرتے ہیں کہ چونکہ بلوچ علیحدگی پسند جو ہے ان کے پاس جو رشین ویپن ہے, ٹھیک ہے, اور جدید اسلحہ ہے, وہ مجھے چاہیے, اور رحمان ڈکیت یا بلوچ ان سے وہ اسلحہ لے کے دے سکتا ہے, وہ اسلحہ مجھے دو تاکہ میں انڈیا کو سبق سکھا سکوں. اور پھر یہ حمزہ جو ہے, جو رنویر سنگھ ہے انڈین ایجنٹ دھریندر, وہ ادھر کال کرتا ہے انڈین ایمبیسی یا اپنے ظاہر سیکرٹ مشن پہ تھا, تو انڈیا کال کر کے بتاتا ہے کہ جناب حملہ ہونے والا ہے آپ پہ, یہ جو ممبئی اٹیکس کی بات کر رہے ہیں. اور پھر وہ 18 میں حملہ بھی ہو جاتا ہے. جب ہوا تو آپ نے روکا کیوں نہیں؟ اگر آپ نے کو بتایا تھا آپ کے ایجنٹ نے تو آپ روک لیتے. ہاں, یہ کتنی عجیب واہیات قسم کی خام خیالی ہے کہ عبد الرحمان بلوچ, رحمان ڈکیت جسے کہا, وہ بلوچ علیحدگی پسند جماعت کا سربراہ ہے. پیپلز پارٹی کا سیاسی معاملہ اپنی جگہ پر, اختلاف پارٹی کے بعض جو بونے تھے نا, بونے پارٹی میں, پیپلز پارٹی میں ساری عمر سے سیاسی بونے جو ساری عمر سے پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے صوبے میں, وفاق میں بھی 2-3 بار آئی, تو وہ جو بونے تھے نا ان کا اختلاف تھا اس کے ساتھ, رحمان کے ساتھ. وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری جگہ نہ لے لے. سیاست میں یہ رقابت چلتی رہتی. وہ بھی کریکٹر ڈالا ہے. پہلے ممبئی حملوں پہ ہم تھوڑا سا بتا دیں. ہاں, رحمان اپنی پارٹی سے یہ اختلاف کرتا ہے کہ جی میرا جسٹر پوسٹر ڈکیتوں والا کیوں ہے. اب یہ حقائق پہ مبنی ہے, یہ نہیں بتایا بھارتی فلم میں, اس ممبئی والے میں. انہوں نے کہا جی میرا آپ سے پارٹی سے بہت اختلاف ہے, بہت زیادتی کی آپ نے, کہ میرا ڈکیت, میں ڈکیت تھوڑی ہوں, میرا کو ڈکیتی کا پرچہ ہے مجھ پہ, میں نے کہاں ڈاکہ مارا. میں اس بات کا قائل ہوں کہ اس دور میں 80s اور 90s میں بھتہ خوری عام تھی, منشیات فروشی عام تھی, اسلحے کی نمائش عام تھی. اسلحہ جہاں سے آیا تھا وہ مجھے پتا ہے کہاں سے آتا تھا. اس کے چہرے پہ ایک ضرب لگتی ہے
اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی چہرے کی سرجری کروانے ایران گیا ہے رحمان. اب میں ممبئی ڈکیت بتا رہا ہوں آپ کو, ممبئی کیا ہے. لیکن رحمان گیا ہے ایران صرف اس لیے کہ کہتا ہے میرا جسچر پوسچر شریفانہ بھی اور سیاسی بھی لگے. ڈکیت کا لفظ جو ہے نا وہ کون میرے مخالفین ڈال رہے ہیں اس کو دور کریں. پارٹی کہتی ہے ٹھیک ہے ہم کریں گے. یہ ایران میں ہوتا ہے تو وہاں سے خواہش کا اظہار کرتا ہے, خواہش کا اپنے ساتھیوں سے کہ میں نے اپنا چہرہ حلیہ روپ بدل لیا, اب میرا نام ہے سردار عبد الرحمان بلوچ اور میں لیاری کی سیٹ سے صوبائی اسمبلی کی سیاست میں حصہ لوں گا, الیکشن لڑوں گا. کہ اوکے. آپ یقین کریں محض خواہش کی بنیاد پر لاکھوں بینر پوسٹر لگ جاتے ہیں اس کی تصویر کے, ویلکم ویلکم سردار عبد الرحمان بلوچ ویلکم, خوش آمدیدی بینر وہ لگتے ہیں وہاں. جب وہاں لگتے ہیں تو سیاسی بونے جو پیپلز پارٹی کے تھے ان میں ارتعاش آتا ہے. اچھا یہ ممبئی حملوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ بتا رہا ہوں, ابھی بتا رہا ہوں, سن. ممبئی حملوں کے الزام کیا تھا, ہوئے کیوں تھے, یہی وہاں جب بینر لگتے ہیں تو سیاسی بونے کیا کہتے ہیں پارٹی کو, اس کے اختلاف کی وجہ بتا رہا ہوں کہ کیوں الزام لگایا اس پہ انہوں نے بمبئی کا. بمبئی حملوں کا الزام تو پھر لگایا نا رحمان ڈکیت پہ, پہلے تو کسی اور پہ لگاتے رہے, پہلے لگاتے رہے, بعد میں اجمل پہ لگاتے رہے, اجمل پہ لگاتے رہے, اس پہ نہیں لگایا یہ جو داؤد ابراہیم ہے. یہ تو سارے الزام تراشی ہے نا. سنیں یہ وہاں جب ویلکمی بینر لگتے ہیں تو سیاسی کوتا قامت سیاستدان جو تھے پارٹی کے وہ جاتے ہیں اس وقت کے وزیر داخلہ, یہ 97 کی بات, اس وقت کے وزیر داخلہ جن کا نام کیا تھا ذوالفقار مرزا. کون تھے وہ ذوالفقار مرزا؟ کون تھے؟ فہمیدہ مرزا کے ہسبینڈ, ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کے ہسبینڈ. ڈاکٹر فہمیدہ کون ہے؟ اسپیکر قومی اسمبلی کی اسپیکر تھی پاکستان, بینظیر محترمہ کی شدائی تھیں, انہیں کاپی بھی کرتی تھیں. بڑے خاندان کی قاضی فیملی جو ہے بلوچستان کی, اس کی بڑی نمبر اخبار بھی ان کے نکلتے ہیں, قاضی عابد وغیرہ. وہ ہمارے اے پی این ایس کے سیکٹری بھی رہے. وہ جناب ڈاکٹر فہمیدہ کے ہسبینڈ کے پاس جاتے ہیں لوگ کہ جناب وہ تو بینر لگ گئے ہیں, خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر وہ یہاں آ گیا ایم پی اے بن گیا تو ہماری تو سیاست بیڑا غرق ہے. اور لیاری جو ہے وہاں تو ڈاکٹر توفیق صاحب ہمارے رکن صوبائی اسمبلی ہے ماشاءاللہ. جب اس کو شکایت کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں اس کا بندوبست کرتا ہوں, پارٹی سے بات کرتا ہوں, اس کو انشاءاللہ ٹکٹ نہیں ملے گا, ختم ہوگی بات, پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملے گا, وہ لڑتا رہے, الیکشن لڑے گا. اس دوران یہ اطلاع کرتا ہے وہاں کا لوکل جو میرا دوست ہے, ان کا دوست بھی ہے, اس کا رحمان کا مشترکہ دوست ہے ہمارا, میں جانتا ہوں اس کو. وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے رحمان نے کہا, مجھے فون کر کے کہ یار میری راہ ہموار کرو. انہوں نے کہا بہنیں تو آپ کے لگ گئے, ہم تو مبارکباد دے رہے ہیں آپ کو. انہوں نے کہا نہیں پارٹی میں مجھے ٹکٹ بھی ملنا چاہیے لیاری کی سیٹ. انہوں نے کہا وہ تو ڈاکٹر توفیق صاحب ایم پی ہیں. انہوں نے کہا ڈاکٹر توفیق صاحب جو ہے نا وہ چونکہ بستر حالات پہ ہیں, ڈاکٹر نے ان کو منع کیا ہے موومنٹ نہ کرے, سیاسی سرگرمیاں بند ہیں ان کی, تو اس بہترین موقع ہے. انہوں نے کہا ٹھیک. اس دوران جو پارٹی کی بونی قیادت تھی, بونی قیادت نے ان کو اپنا ہمنوا بنا لیا. وزیر داخلہ کو وزیر داخلہ سے کہا کہ کچھ بندوبست کریں. انہوں نے کہا جی کہ بجائے سیاسی کو کام کرنے کے, سیاست میں مقابلہ مشکل ہے, انہوں نے پولیس کے ذریعے لوگوں کو بلایا اور کہا جی کہ یہ جملہ صرف اتنا ہی ہے وزارت داخلہ کی میٹنگ میں وزیر داخلہ کا کہ یار ذرا سردار رحمان بلوچ کو, ان کا وہ بلوچ ڈکیت اس دور میں, انہوں نے کہا کہ وہ بلوچ, ان کا رحمان ڈکیت, انہوں نے کہا اس کو مینیج کرو. صرف اتنا جملہ ہے کہ مینیج کرو. اب مینیج سے مراد کیا لی جاتی ہے؟